الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ام زیاد رضی اللہ تعالی عنہ کی چند عورتوں کے ساتھ خیبر میں شرکت۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مردوں کو تو جہاد کی شرکت کا شوق تھا ہی، جس کے واقعات کثرت سے نقل کیے جاتے ہیں۔ عورتیں بھی اس چیز میں مردوں سے پیچھے نہیں تھیں، ہمیشہ مشتاق رہتی تھیں اور جہاں موقع مل جاتا پہنچ جاتی۔ ام زیاد رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ خیبر کی لڑائی میں ہم 6 عورتیں جہاد میں شرکت کے لیے چل دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو ہم کو بلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصہ کے آثار تھے۔ ارشاد فرمایا کہ تم کس کی اجازت سے آئیں اور کس کے ساتھ آئیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم کو اون بننا آتا ہے اور جہاد میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، زخموں کی دوائیں بھی ہمارے پاس ہیں، اور کچھ نہیں تو مجاہدین کو تیر ہی پکڑانے میں مدد دیں گی، اور جو بیمار ہوگا اس کی دوا دارو کی مدد ہو سکے گی، ستو وغیرہ گھولنے اور پلانے کا کام دے دیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر جانے کی اجازت دے دی۔ یہ روایت ابو داؤد شریف میں ہے۔ فیضہ میں حضرت شیخ لکھتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے اس وقت عورتوں میں بھی کچھ ایسا ولولہ اور جرت پیدا فرمائی تھی جو آج کل مردوں میں بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ سب اپنے شوق سے خود ہی پہنچ گئیں اور کتنے کام اپنے کرنے کے تجویز کر لیے۔ حنین کی لڑائی میں ام سلیم رضی اللہ عنہا باوجود کہ حاملہ تھیں، عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ پیٹ میں تھے، شریک ہو گئیں اور ایک خنجر ساتھ لیے رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس لیے ہے؟ عرض کیا کہ اگر کوئی کافر میرے پاس آئے گا تو اس کے پیٹ میں بھونک دوں گی۔ اس سے پہلے احد وغیرہ کی لڑائی میں بھی یہ شریک ہوئی تھیں، زخمیوں کی دوا دارو اور بیماروں کی خدمت کرتی تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ نہایت مستعدی سے مشک بھر کر لاتی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، اور جب خالی ہو جاتی تو پھر بھر لاتی۔ تو دوستو، یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں عورتوں کا حال۔ مردوں کے جذبات تو ان سے بھی زیادہ تھے اور وہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، دین کے کام کرنے کے لیے، دوسروں کے کام آنے کے لیے۔ اور اس وقت کی عورتیں بھی اس میں پیچھے نہیں تھیں، یعنی خود ہی گھر سے چل پڑتی اور اپنے لیے کام تجویز کر لیتی کہ ہم میدان جنگ میں یہ کام کریں گی۔ تو یقیناً یہ صحابیات کے واقعات
آج کل ہماری عورتوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ واقعات اپنی خواتین کو سنانے چاہیے کہ ان میں بھی وہ جذبات پیدا ہوں جو اس وقت کے اور اس دور کے مردوں میں اور عورتوں میں تھے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وہی جذبات عطا فرمائے، وہی دین کا درد عطا فرمائے، اور دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے وہ جذبات جو صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں تھیں، وہ اللہ تعالی ہماری خواتین میں بھی پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا رب العالمین، جو پڑھا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے مردوں میں صحابہ کرام جیسے جذبات پیدا فرما، ہمارے نوجوانوں میں حضرت معوذ اور معاذ جیسے جوانوں کے جذبات پیدا فرما، ہماری خواتین میں اے اللہ صحابیات جیسے جذبات پیدا فرما، ہمارے بچوں میں صحابہ کرام کے بچوں جیسے جذبات پیدا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو دین متین کی عالی محنت کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، سیکھ کر آگے پھیلانے کے لیے قبول فرما، ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔